الرحیم اور السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس. آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے دیٹ از یہ ہے. ہم نے نیا چیپٹر لیا ہے آج سیکشن 4 اور اس میں ہم دیکھیں گے ماڈرنائزیشن آف ارسٹوائل جموں اینڈ کشمیر اسٹیٹ. ٹھیک ہے, چونکہ آج اسٹیٹ نہیں, آج یونین ٹیریٹری ہے, لیکن اس میں ہم آج پڑھیں گے پوسٹ انڈیپینڈنس ایرا جموں اینڈ کشمیر آن دا پاتھ آف ماڈرنائزیشن. تو اس میں کیا کیا ہم پڑھیں گے؟ اس میں ہم پڑھیں گے نیا کشمیر مینیفیسٹو این امپارٹنٹ ڈاکیومنٹ. پھر ہم پڑھیں گے اینڈ آف دا ڈوگرا رول اینڈ دا اسٹیبلشمنٹ آف نیو گورنمنٹ. سو اس میں کیا کیا ہم پڑھنے جا رہے ہیں؟ دیٹ از ان دس چیپٹر سو فار وی ہیو لرنڈ اباؤٹ سم آف دا پروسیسز اینڈ ایونٹس دیٹ آر کریٹیکل ٹو دا understanding of the modern world. In this chapter we will shift our focus from global histories ٹو ریجنل ہسٹری. کیونکہ ابھی تک ہم پڑھتے جا رہے ہیں کہ ورلڈ ہسٹری میں ہم کیا کیا دیکھا ہمارے پڑوسی کنٹریز میں اور فار فلنگ کنٹریز میں جیسے یو ایس اے میں, اور جو ہے فارتھسٹ کنٹریز یورپ, ایشیا, افریقہ, مختلف کنٹیننٹ میں کس طرح سے کیا ہوا. لیکن اس میں ہمارا فوکس جو ہے وہ ریجنل ہسٹری پہ ہوگا, ہماری ڈومیسٹک ہسٹری پہ ہوگی. In this context, the chapter would highlight the economic and social changes that occurred in Jammu and Kashmir between 1947 and 1963. اس میں ہم پرٹیکولرلی پڑھیں گے ہمارے جموں کشمیر میں جو سوشل اور ہسٹوریکل چینجز اور اکنامک چینجز ہو گئی 1947 اور 1963 کے درمیان, وہ پڑھیں گے. It traces the trajectory of the government planned economy, state building reforms in agrarian, education and health sectors and other development programs that were initiated under the Naya Kashmir Manifesto. اس میں ہم دیکھیں گے کس طرح سے ایگریکلچر ریفارمز لائے گئے, ایجوکیشن اور ہیلتھ سیکٹر میں جو ہے اس میں بدلاؤ لائے گئے, ڈیولپمنٹ پروگرامز سامنے آ گئے اور ایک نئی کشمیر کی شروعات ہو گئی اور ایک مینیفیسٹو تیار کیا گیا جس کا نام تھا نیا کشمیر. تو the chapter further shows how the development programs that were initiated under Sheikh Mohammed Abdullah were given a more practical shape when Bakshi Ghulam Muhammad took over the charge of governance as the second prime minister. تو اسی طرح ہم دیکھیں گے پھر کس طرح سے ایک چیپٹر جو شروع ہو گیا تھا شیخ محمد عبداللہ کے نام سے. شیخ عبداللہ نے جو ہے کچھ کاموں کی شروعات کی تھی, لیکن اس کا پریکٹیکل شیپ دیا تھا بخشی غلام محمد نے, جس نے جس نے گورنمنٹ سنبھالی ایز اے سیکنڈ پرائم منسٹر آف جموں اینڈ کشمیر. اور پھر ٹل 1965 تک جو ہے وہ جموں اینڈ کشمیر جو ہے اس نے اس کو رول کیا. ٹھیک ہے. نیا کشمیر مینیفیسٹو این امپارٹنٹ ڈاکیومنٹ. کیا ہے یہ نیا کشمیر مینیفیسٹو اور یہ ڈاکیومنٹ کیا ہے؟ On September 29, 1944, National Conference, the then most popular political party of the state, adopted the Naya Kashmir Manifesto in the meeting of political activists of the party at Sopore. سوپور میں 29 سپٹمبر 1944 میں نیشنل کانفرنس نے ایک اجلاس کیا, ایک میٹنگ کی, جس کا جو مینیفیسٹو رکھا گیا تھا وہ رکھا گیا تھا نیا کشمیر مینیفیسٹو. تو یہ سوپور میں ہوئی تھی. پولیٹیکل ایکٹیوسٹس اور جو جتنے بھی نیشنل کانفرنس کے پولیٹیکل لیڈرس تھے وہ وہاں پہ موجود تھے. اٹ واز اے کمپریہنسو پلان فار اکنامک, سوشل اینڈ پولیٹیکل اینڈ کلچرل ریکنسٹرکشن آف دا ریجن. اس میں خاص چیز پر اکنامک, سوشل, پولیٹیکل اینڈ کلچرل جو ہے اس کی ڈیولپمنٹ پہ جو ہے زور دیا گیا. بی پی ایل بیدی واز کنسیڈرڈ ایز دا آتھر آف دا مینیفیسٹو. اور اس مینیفیسٹو کو جس نے مینوفیکچر کیا تھا, جس نے اس کو جو ہے ایکچولی اس کا آئیڈیا دیا تھا, اس کو جو ہے سامنے لایا تھا, اس کا نام تھا بی پی ایل بیدی. دا مینیفیسٹو واز ڈیوائڈیڈ انٹو ٹو پارٹس, ون ڈیلنگ ود دا کانسٹیٹیوشن آف اسٹیٹ اینڈ ادر ود دا نیشنل اکنامک پالیسیز. مینیفیسٹو کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا تھا. ایک یہ تھا کہ یہ پولیٹیکل ٹرمز میں کانسٹیٹیوشن کے ساتھ ڈیل کرتا تھا, اسٹیٹ کے کانسٹیٹیوشن کے ساتھ ڈیل کرتا تھا. دوسرا پارٹ اس کا جو ہے وہ اکنامک پلاننگ کے ساتھ ڈیل کرتا تھا, یعنی کہ اس میں اکنامک ڈیولپمنٹ دیکھی جانی تھی. It further envisages the establishment of councils for national education, cultural upliftment of women's rights, communication and health to ensure an equitable development of all areas of the state. اس کے فردر جو ہے اس میں جو ہے ایجوکیشن, کلچرل اپلفٹمنٹ, خاص کر وومنز رائٹس پہ بات کی گئی تھی. ہاں, کمیونیکیشن اور ہیلتھ جو ہے ایکوی ڈسٹریبیوشن آف ایریا, ایکول ڈیولپمنٹ جو ہے ایریاز کی ہونی چاہیے, یہ بھی اس مینیفیسٹو میں رکھا گیا تھا. The National Economic Plan was the most significant part of manifesto and had a heavy socialist tone.
جو ہے نیشنل اکنامک پلان جو تھا یہ بہت ہی امپارٹنٹ مینیفیسٹو تھا، جس میں جو سوشلسٹ ٹائپ کا تھا. سوشلسٹ مینز وائر دا آل دا وائل دا آل پارٹیز اینڈ آل دا سیکشنز آف دا سوسائٹی ول گیٹ بینیفیٹڈ. یہاں پہ کوئی ڈسکرمنیشن وغیرہ نہیں ہوگی.